السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو نصیحت کی وہ تمام قبائلی جو لوگوں میں یہ اختلافات تھے اور قبائلی فخر اور پراؤڈ ریگو میں رہتا تھا کہ ہم تو سید خاندان سے، ہم لوگ کیا ہیں، شیخ ہیں، ہم لوگ فلاں ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا دو چادروں کے ذریعے کہ کوئی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہوتا یہ تھا کہ قریش کے لوگ جو بیت اللہ کے مجاور تھے، بیت اللہ کی نگرانی کرتے تھے، حرم کی نگرانی کرتے تھے، یہ لوگ اپنی دادا گیری کرتے تھے وہاں پر۔ اور لوگ جاہلیت کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ وہاں پہ حج کے احکام نافذ نہیں کیے تھے تو اس زمانے سے یہ لوگ اپنی دادا گیری میں مشہور تھے، اور یہ لوگ میدان عرفات نہیں جاتے تھے، حرم کے اندر رہتے تھے اور کہتے تھے نحن خمس، یعنی کہ ہم لوگ وی آئی پی آدمی ہیں، کیا ہے پروٹوکول ہمیں حاصل ہے، ہم نہیں جائیں گے، وہ تو باہر والوں کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اور کہا کہ تمام کو ایک ہی کام کرنا ہوگا، تمام کو ایک ہی کام ہوگا۔ اگر سب عرفات میں جا رہے ہیں تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، اگر سب مزدلفہ میں ہے تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، اگر سب مینا میں ہے تو قریشی اور تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ کسی خاندان کی دادا گیری اسلام میں نہیں ہے کہ فلاں سید خاندان سے ہے تو کیا کریں، وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو معاف کر دیا جائے۔ تو اسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قریش کے خاندان کے لوگوں میں اگر کوئی قتل ہو جاتا، قریش کا کوئی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں دوسرا قریشی یعنی کہ غیر قریشی، مثلا آپ شیخ ہیں، عرفان بھائی شیخ ہیں اور ایک قریشی ہے، تو قریشی کو عرفان بھائی نے قتل کیا تو اب عرفان بھائی اور فرقان بھائی ان کے رشتہ داروں میں سے دو جنے کو قتل کیا جائے گا اور ایک قریشی کے بدلے میں۔ اور اگر کسی قریشی نے غیر شیخ کو قتل کیا یعنی ایک کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قریشی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا اپنا قانون تھا، اپنا بنایا ہوا قانون تھا۔ کس کو قتل کیا جائے گا؟ ان کے پاس جو غلام رہیں گے، باندی رہیں گی، جو دوسرے بکے ہوئے ذلیل ترین لوگ، ان کو قتل کیا جائے گا، قریش میں سے قتل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ اسی کو کہتے ہیں قبائل تعصب۔ آپ اگر پونا کے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، فرقان بھائی گجرات کے ہیں اگزامپل، تو فرقان بھائی مسلمان ہیں لیکن ان کو بری نظر سے دیکھنا کہ یہ گجراتی لوگ ہیں، ہم تو ہیں پونا والے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ صوبائی عصبیت ناجائز ہے، اس سے مسلمانوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی کو اسلام نے ختم کیا۔ شولہ پوریوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور خود پونا والے ہیں تو بہت فخر سے سر بلند کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا اور اسلام نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجم کے رہنے والے کو عرب پہ رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تقوی ہاں فضیلت ہے تو اللہ کے نزدیک یہ کتنا ڈرنے والا ہے، کتنا نیک ہے، کتنا صالح ہے، اس کو فضیلت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں مکے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو حضرت بلال جو سب سے کالے ہیں، سب سے کمزور ہیں، سب سے مظلوم ہیں، ان کو اٹھایا اور کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو۔ اگر ان قبائلی اور صوبائی اور ریاستی اور اسٹیٹ کے اعتبار سے فخر حاصل ہوتا کہ نہیں ہم پونا والے ہیں، سب سے آگے ہم ہوں گے پہلی صف میں، اور اس کے بعد شولہ پور والے ہوں گے، اس کے بعد ممبئی والے ہوں گے، نہیں، اس کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی ختم کر کے بتا دیا کہ میں جاہلیت کی رسموں کو، یہ تمام چیز ایک دوسرے کے اسٹیٹ والے سے نفرت کرنا، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اسلام میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے پر کھڑا کیا اور کہا اذان دو۔ کیا کہا؟ اذان دو، بلال اذان دو، بالکل کالے ہیں۔ اور یہی نہیں، جو قریش کے لوگ تھے، سردار تھے، پہلے جو سردار رہ چکے تھے اور ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن وہ قبضے میں آ چکے تھے، ان کی حکومت
گر چکی تھی کیونکہ فتح مکہ ہوا تھا، تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے اپنے باپ کو کہتے ہوئے کہ اے میرا باپ، اچھا ہوا کہ تو یہ دن آنے سے پہلے مر گیا، یہ دن دیکھنے سے پہلے تو مر گیا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کالا آدمی کعبے کی دیوار پہ چڑھ کے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں کا پتہ نہیں ہے، وہ آدمی کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ بعد میں وہ صحابی چند دنوں بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ صوبائی جو عصبیت ہے، ہم تمام مسلمان ہیں، چاہے آپ ممبئی کے ہوں یا تھانے کے ہوں یا گجرات کے ہوں یا آسام کے ہوں یا بنگال کے ہوں یا آپ دیگر ریاست کے ہوں، کسی سے نفرت کرنا اس کے اسٹیٹ ہونے کے اعتبار سے اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اسی پر نشاندہی کی ہے کہ یا ایھا الناس، قرآن میں بھی اللہ فرمایا، اور یہ آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک میل اور فیمیل سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، تم سب اسی کی اولاد ہو، کس بات کا غرور اور کس بات کا فخر تمہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں قبیلوں میں اور تمہیں اسٹیٹ کے اعتبار سے اس لیے ہم نے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ شیخ ہیں، یہ سید ہیں، اور یہ کیا ہیں، یہ آرکٹ ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، یہ باغبان ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی پہچانت کے اعتبار سے، نہ کہ پراؤڈ فیل کرنے کے اعتبار سے کہ گھمنڈی آ جائے کہ ہم تو سید ہیں۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ یہ تھا کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، کوئی کالا بھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہے کہ اگر کوئی کالا کلوٹا آدمی بھی تمہارے اوپر امیر بنایا جائے تو اس کو تم کیا کرو، اس کو امیر مانو، اس کو کیا کرو، امیر مانو۔ حضرت عدی بن حاتم، غالباً یہی نام ہے، یاد نہیں آ رہا، یہی نام ہے، تو وہ بہت بڑے فقیہ تھے، کیا تھے، بہت بڑے فقیہ اور محدث بھی ہیں اور استاد بھی ہیں حدیث کے، بالکل کالے کلوٹے ہیں، ناک بالکل اس طرح جس طرح مونگ پھلی ہوتی ہے اس طرح ناک تھی ان کی، نحیف اور کمزور ہے۔ وہ درس دے رہے ہیں خانہ کعبہ میں۔ سلیمان بن عبد الملک جو اس وقت کا امیر المومنین ہے، وہ آ کر سوال پوچھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ وہ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سوال کرنے کے لیے پوچھا، تو وہ جو عدی بن حاتم ہیں، انہوں نے، جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا، یہ سلیمان بن عبد الملک جو پورے عرب ممالک کے، جو ایک تھا پورا عرب، تو اس کا اکیلا امیر المومنین ہے وہ، اس نے پوچھا حضرت کچھ میرے 3 سوالات ہیں وہ حل کر دیجئے۔ تو حضرت نے، اس لیے استاذ کو کیا چاہیے کہ وہ خوددار رہے، تو انہوں نے کہا یوں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو وہ سوال پوچھنے کے بعد، اٹھنے کے بعد، وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو علم حاصل کرو، دیکھو یہ کالا کلوٹا اس لیے کالا ہے، کلوٹا ہے، لیکن ایک امیر المومنین ہوں میں، مجھے جھکنا پڑا، کس وجہ سے، علم کی وجہ سے، اس لیے تم لوگ علم حاصل کرو۔ غیروں نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے، جس کو علم بتایا ہے، وہ علم ہے یا نہیں؟ غیروں نے جو طریقہ بتایا ہے اسلام کے علاوہ، وہ طریقہ ہم کس طرح فالو کر رہے ہیں؟ اسلام نے آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ آپ اس طرح زندگی گزاریں۔ اس ٹاپک پہ، حجۃ الوداع کی ٹاپک پہ آئندہ جمعی باتیں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ میں یہ کہ اسٹیٹ کے اعتبار سے کسی کو یا کسی گورے کو کالے کی فضیلت نہیں ہے، تقویٰ کے اعتبار سے فضیلت ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس کو بھی ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بھی بیان فرمایا، اور اپنے ماتحتوں پہ کوئی ظلم نہیں کرنا ہے وہ بھی بیان فرمایا، اور مکمل بیان کرنے کے بعد، بہت دیر کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت،
کیا میں نے اپنے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے مکمل طریقے سے ووفیت، آپ نے مکمل طریقے سے پورا پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہوں نے آج سیکھا ہے اس حج میں، انہوں نے ان کا کام ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے، اور اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام کو لے کر پھیل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی اس میں نشاندہی فرمائی، جس میں سے چند چیزیں آ گئی ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہیں سے آگے بات شروع ہوگی، بہت سی چیزیں ہیں، بہت ڈیٹیل میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تڑپ کر اپنی امت کو سمجھایا اس موقع پر۔ میرے پاس تو آنسو نہیں ہے، میرے آنکھ سوکھے ہوئے، میں کس طرح بتا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔